عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ کل ہم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ آج سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف اور کچھ فضائل بیان کریں گے۔ اس سے قبل ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مختصر ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا المناک واقعہ اور دردناک واقعہ ہے۔ ان کی خلافت کے بعد مراکش تک مسلمانوں کی فتوحات ہوئی اور بہت ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، فتح یاب ہوا، جس سے محکوم جو علاقے تھے وہاں کے دشمن بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئے، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ مجوسی اور یہودی زیادہ دشمن ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے طور پر۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر جو فیصلے کیا کرتے تھے، خلافت پر متمکن تھے، تو خلیفہ تھے، ان کو اختیار تھا کہ کسی کو معزول کر دیں یا کسی کو اس کی جگہ پر کسی اور کو وزیر بنا دیں۔ یہ ان کو اختیار تھا کیونکہ وہ خلیفہ تھے وقت کے۔ تو جب وہ اس طرح کے انہوں نے معاملات کیے تو ان معاملات، ان فیصلوں سے کچھ منافقین تھے، انہوں نے اس کے کیڑے نکالنا شروع کر دیے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقربا پروری کا بھی الزام دیا گیا۔ اقربا پروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو وزارتیں دینا اور ان کو اہم عہدے دینا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ کے اندر بہت ساری قوموں کے لوگ آ کر رہنے لگ گئے تھے، جو دوسرے علاقوں سے آ کر مدینے میں ہجرت کر کے آئے اور وہاں رہنے لگے، اور ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے فتوحات کی وجہ سے دوسری قوموں کی عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہوئی تھی، اور کچھ لونڈیاں بھی تھی جو ان کے پاس تھی، عربوں کے پاس، جو غیر عرب بھی تھی اور عرب بھی تھی لیکن دیگر قبائل کی تھی، قریشی نہیں تھی، اور امیہ کے خاندان کی۔ اس طرح کے معاملات تھے۔ تو یہاں شورش اور یہاں پر جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں اندر ہی اندر سے بنائی جا رہی تھی، اور جو بھی فیصلہ کیا جاتا تھا اس کے خلاف مجوسی اور یہودی میدان میں آتے تھے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مدینہ کے اندر ایک بات تو یہ تھی کہ کبار جو صحابہ اکرام تھے جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے وہ سارے کے سارے بزرگی کے عالم میں تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ زیادہ ان مسائل میں نہیں پڑتے تھے، لیکن جو نوجوان تھے، ان کی اولادیں تھیں، وہ تھوڑے پرجوش تھے اور ان کے اندر وہ ایمانی درجہ اور وہ ایمانی قوت نہیں تھی جو کبار صحابہ کے اندر تھی، تو اس لیے وہ بھی بعض اوقات فیصلوں سے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے، جو پرانا اختلاف تھا بنو ہاشم اور بنو امیہ کا، یہ بھی اختلاف مجوسیوں نے، یہودیوں نے شروع کر دیا کہ بنو امیہ کے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے یہ اپنے خاندان والوں کو وزارتیں دے رہے ہیں اور حکومتیں دے رہے ہیں، بڑے بڑے اہم عہدے دے رہے ہیں، اور بنو ہاشم کو محروم کر رہے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں بھی پیدا کر دی، جس سے بہت زیادہ ماحول خراب ہو گیا۔ باہر علاقوں میں بھی سازشیں ہونے لگی، یہاں بھی سازشیں ہونے لگی، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لوگ دشمن ہو گئے۔ خاص طور پر منافقین کا کردار تھا، اور عام طور پر دیکھا جائے تو صحابہ کی ہی اولاد تھی جو بعد میں جو نوجوان تھے انہوں نے اس کے اندر بھرپور حصہ لیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہاں بالکل امیر المومنین غلط کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہادتوں کی پیشکش کر چکے تھے۔ آپ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا، جیسا کہ میں نے کل بھی حدیث بتلائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان کو چادر پہنائی جائے گی، قمیص پہنائی جائے گی، لوگ
छीनने की कोशिश करेंगे। आपने फरमाया कि वो आपने उतारनी नहीं है, ये वसीयत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मतलब है कि उतारेंगे नहीं तो लोग फाड़ देंगे और सैयदना अली और सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया जाएगा। तो आखिरी वक्त में भी सैयदना उस्मान याद दिलाते रहे कि ये जो तुम कर रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मुझे इत्तला दे दी थी। तो बहुत सारे एतराज़ात और बहुत सारी बातें हैं जो मुख्तसर वक्त में बयान नहीं हो सकती, और अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन ने हर एक एतराज़ का बतौर दलाइल उनका रद्द किया है और हकीकत सामने लाई है कि हकीकत ये थी। क्योंकि इतने अहम मामलात के अंदर जो उन्होंने वजारतें अपने जो कुछ बनु उमैया के लोगों को दी, तो इस मामले में वजह ये थी कि किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बाहर के कबाइल के लोग भी थे, नौजवान भी थे, जिन पर भरोसा करना मुश्किल था, और बहुत सारी साजिशें भी चल रही थी। और एक अहम बात यह थी कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई नरम मिजाज थे, सख्ती से काम नहीं लिया करते थे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कमी कोताहियों को उन्होंने दरगुजर कर दिया, माफ़ कर दिया, जिससे उन लोगों ने भी फ़ायदा उठाया और बाद में सैयदना उस्मान को नुकसान उठाना पड़ा। तो इसीलिए सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुनाफिकीन की साजिश से शहादत हुई, और शहादत के वक्त सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना अली ने पहरे पर खड़ा कर दिया था। कहा कि दरवाजे से सैयदना उस्मान के घर में कोई दाखिल नहीं होना चाहिए। यानी इस कदर मामला बढ़ चुका था कि कुछ सहाबा ने आकर सैयदना उस्मान से कहा था कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इन सब को तबाह बर्बाद कर दें, हम तलवार इनके ख़िलाफ़ उठाएं जो आपके लिए साजिश बना कर आए, आपको कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन सैयदना उस्मान ने यह जवाब दिया कि मैं ये नहीं चाहता, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये शहर है मदीना, मैं नहीं चाहता कि मदीने के अंदर खून रेज़ी हो और मेरे हुक्म से, मेरी वजह से हो। अपनी शहादत को कबूल किया लेकिन मदीने में खून रेज़ी होने से राज़ी नहीं हुए। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सब्र का मुज़ाहरा किया, कई दिन तक उनको घर के अंदर महसूर रखा गया, और फिर घर के अंदर ही ये मुनाफिकीन दाखिल हुए, और जो सोरिश पसंद थे जिन्होंने फितना बर्पा किया हुआ था, सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया। और नीचे जब कुरान की आयत जो रखी हुई थी, जो मुसहफ़ पढ़ रहे थे, उसमें अल्फाज ये थे फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, सैयदना उस्मान का जब खून गिरता है तो उन अल्फाज पर गिरता है। ये तारीख़ साद वाक़या है और बहुत अलमनाक वाक़या है। उन अल्फाज के ऊपर खून गिरता है जिनके अल्फाज का मतलब ये था कि इनको अल्लाह काफ़ी हो जाएगा, इनको अल्लाह काफ़ी होगा, आप सब्र करें। तो शहादत इस तरह हुई सैयदना उस्मान की। अब हम सैयदना अली का मुख्तसर तज़किरा करते हैं। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचादाद भाई थे। सैयदना अली बचपन में ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ज़ेर परवरिश आ गए थे। किस तरह कि अबू तालिब की औलाद थी, वो गरीब थे, इसलिए ये वाक़यात में सीरतुन नबी का जो खुतबा चल रहा है उसमें तफसील से बयान कर चुका हूँ। तो ये सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ लिया अपने चाचू का बोझ हल्का करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ले लूँ ताकि मैं इसकी परवरिश करूँ। उस वक्त सैयदना अली की उम्र बहुत कम थी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ लिया। सैयदा खदीजा भी ने भी परवरिश की। तो सैयदना अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में ही बड़े हुए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। जिस तरह कहा जाता है कि बच्चों में सबसे पहले सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आपकी कुनियत अबुल हसन थी, जो आपका बड़ा बेटा था हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वही कुनियत थी सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अबुल हसन। और हैदर आपका लक़ब था, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक लक़ब अबू तुराब भी था, जो बड़ा मारूफ था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा था अबू तुराब। उनके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाँव मुबारक से हल्का सा इशारा करते हुए आपको एड़ी मारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुम अबत तुराब, खड़े हो जाओ ए मट्टी वाले। अबू का माना वाले भी होता है, एक अबू का माना होता है वालिद, ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना वालिद भी होता है और इसका माना होता है वाले।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پسند کیا کرتے تھے اس الفاظ کو کہ مجھے ابو تراب کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو تراب کہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بھی بنے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کا رشتہ طے پایا. اور یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ رشتہ مانگنے کون گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رشتے کی بات کس نے کی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے بات کی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا علی سے کر دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتے کے لیے گئے تھے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی سیرت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی جرنیل سپاہی تھے، بڑے بہادر تھے، ہر غزوے کے اندر شریک ہونے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی غزوہ خندق کے اندر ایک شخص کو قتل کرنے والے جو بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا، عمر بن عبدود، اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. اس نے گھوڑے کو بھگایا اور دوڑایا اور خندق بھی کراس کرنے کی کوشش کی. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ایک ہی حدیث اگر سنائی جائے تو یہی کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں، یعنی ایسے شخص کو سپہ سالار بنانے والا ہوں خیبر کے جنگ کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے علی سے محبت رکھی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ ان کی شان اور فضائل تھی. اور خیبر کا قلعہ فتح کیا، یہودیوں کو عبرتناک شکست ہوئی. اس کے سپہ سالار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تھے چوتھے نمبر پر خلیفہ بننے والے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت واقع ہوئی تھی. یہ شہادت کا واقعہ بھی بڑا المناک ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم مختصراً، جیسے آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا، اسی طرح مختصراً ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کریں گے کل کے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.